الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنك أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتك علي حساب ما خلا أبا بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل 70 نبيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ آن کی خاطر نہ شان کی خاطر نہ آن کی خاطر نہ شان کی خاطر ہم نے گھر باہر چھوڑا صرف قرآن کی خاطر. بزرگان دین برادران محترم سامعین محترم اللہ پاک کا تو بڑا احسان اور شکر ہے کہ رب پاک نے وقت اور ٹائم دلال اپنے پاک مقدس قطرگاہ کے اندر آمد رحمت دی رب نے توفیق عطا فرمائی. بزرگان دین اللہ پاک کا وہ بڑا احسان ہے کہ رب پاک نے تخلیق وجہ و تعداد تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا دے وچ چند فرمان پڑھن تے سنن دی توفیق عطا فرمائی. بزرگان دین اللہ پاک کا وہ بڑا احسان ہے کہ
کہ رب پاک نے ہدی للمتقین لا ریب اللہ او کلام اللہ نے دی والی بلکہ تمام مسلمان انساناں دی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے پڑھنا تے سننا دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دنیا کے اوپر جتنی ہی جگہ ہیں سب تو اعلیٰ تے عظیم تے اللہ کا گھر جتنی جنت کا ٹکڑا بھی آکھیا ویندے۔ الحمدللہ جیڑا دنیا دی جنت دا عادی ہے، دنیا دی جنت نال جینا دل لگا ہویا ہے، اللہ پاک فوت ہون تو بعد آخرت دی بہشت بھی روح ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا دی جنت ہے۔ رب پاک قیامت میں بھی تسا استاد صاحب نے برہا سنیا ہو سی، اللہ پاک قیامت میں بھی بیت اللہ شریف کو حکم دے سے آسمانہ دے اٹھتے، دوجے نمبر پہ مسجد نبوی شریف آسمانہ دے اٹھتے، تیسرے نمبر پہ بیت المقدس شریف آسمانہ دے اٹھتے، چوتھے نمبر پہ کوارے تے میرے علاقے کی جامع مسجد آسمانہ دے اٹھتے۔ اللہ پاک نے کو حکم دے سے کہ تسا جنت دے اندر چلے ونو، لیکن بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، بیت المقدس شریف اور تیرے تے میرے علاقے کی مسجد او اے فرمے سے یا اللہ جس دنیا دے اتے اپنے کاروبار چھوڑتے، اپنی مصروفیات چھوڑتے، گرم بستر چھوڑتے، سارے اندر آبادے ہم ساتھ کو آباد رکھیا ہمیں، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہم، تلاوت سنتے ہم، جنہیں دا دل سارے نال لگو ہویا ہا، آج وہ معاشر کے میدان مجھے کھڑے رہیں، پریشان کھڑے رہیں، اسا جنت کے اندر چلے ونوں۔ اللہ پاک نے مساجد کو حکم دے سے، بیت اللہ شریف کو حکم دے سے، مسجد نبوی شریف کو بھی حکم دے سے، ایک اجازت دے سے تیرے تے میرے علاقے کی مسجد کو، تیرے تے میرے محلے کی مسجد کو ونو تسا معاشر کے میدان دے وچوں جڑے لوگ تو دنیا دے اوتے آباد رکھے دے ہن، تواڈا خیال رکھے دے ہن، تواڈو روشن رکھے دے ہن، چمکدار رکھے دے ہن، تواڈے اندر بہتر عبادت کرنے دے ہن، آج انہاں لوگوں کو معاشر کے میدان دے وچوں چونتے اپنے کٹھے جنت دے گھنٹے داخل کی۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد دی وفا ہے، یہ اللہ دے گھر دی وفا ہے کہ جڑے لوگ دنیا تے تو آباد رکھے ہیں اج پریشان نہ کھڑے رہ گئے، انہاں کو اپنے کٹھے جنت دے اندر گھیرتے ہوتے۔ تے یہ ذمہ داری صرف استاد صاحب دی نہیں، یہ تیری تے میری ذمہ داری ہے، یہ اللہ دا گھر ہے، ایدوں تے ہک لگی ہوئی چیز قیامت تک باقی رہسی، اور ایک عمل جو مسجد دوتے تیرا میرا خرچ ہوئی سی، اللہ کے گھر دوتے خرچ ہوئی سی، قیامت میں ایہو مسجد تیری تے میری سفارش ہوئی سی، تیرے میرے علاقے دی، تیرے میرے محلے دی مسجد اللہ کا گھر سفارش ہوئی سی، ایک بیت بیت اللہ آکھ دے، بیت اللہ دی دھی، بیت اللہ دی بیٹی، اللہ کا ولیہ، اللہ کے گھر کو روشن چمکدار رکھ، ان صفائی کر، ان خیال کر، ان خدمت دا موقع ملے خدمت کر، قیامت میں یہ مساجد دیکھو تے دیکھو حساب کتاب پہلے معاشر کے میدان دے چون چونتے اپنے کٹھے جنت کے گھنٹے داخل کی۔ سبحان اللہ۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ استاد خود نسایا ہو سی کہ جیرے محلے دی مسجد آباد، جیرے محلے در اللہ کا گھر آباد، اللہ پاک وسطی تے علاقے کو محلے کو بھی رب آباد فرما چاہتا۔ اور جتا اللہ کا گھر ویران ہو، اپنے گھر کو ویران کرن والی گل ہے، اپنے محلے کو ویران کرن والی گل ہے، اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اللہ کے گھر کو ویران نہ ہون دیو۔ جیرے محلے مسجد کے اندر اللہ کا گھر آباد ہو سی، خوش قسمتی سمجھی کرو اگر مسجد دی صفائی دا بھی موقع مل وجے۔ دو نبی کو اللہ پاک نے قرآن دے اندر حکم دیتے مسجد دی صفائی دا۔ دو نبی حضرت ابراہیم سے
حضرت اسماعیل سے رب نے قرآن کو حکم دیتے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرو، مسجد کی صفائی کرو، رکوع کرنے واسطے اور طواف کرنے واسطے اللہ پاک نے نبیوں کو مسجد کی صفائی کا حکم دیتے۔ ایک موقع پہ حضور سے ڈٹھے دو صحابہ مسجد نبوی شریف کی صفائی کھڑے کریں، حضور نے ڈٹھے وہ مٹی آلود ہیں، حضور نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک پھیلائیں، حضور نے فرمایا اور میرے صحابہ میرے گلے لگ بنو، وہ صحابہ نے اپنے آپ کو مٹی ہٹائیے صاف کرنے پہ کہ ایسا مٹی آلود حضور کے گلے کی نہیں لگو۔ حضور نے فرمایا صحابہ ان مٹی کو اپنے اوپر نہ جھاڑو، یہ مٹی تمہارے اوپر موجود رہنے، میں محمد سے بھی چاہتا کہ جہاں اللہ کا گھر صاف کرے گے وہ تمہارے اوپر مٹی گئی ہے، یہ مٹی میں محمد کے جسم کو بھی لاگو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی مسجد کی صفائی کا موقع ملے نا، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شمسی سال کا یہ پہلا مہینہ، لیکن ایک گل یاد رکھیں سو کہ جہے مہینے دا نام اللہ پاک نے رکھے، جہے مہینے دا نام عرب نے رکھے، جہے مہینے دا نام اصحاب اہل بیت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، او قمری مہینے چاند والے مہینے، کلمہ گو مسلمان کی نسبت بھی زیادہ جہی ہے وہ چاند والے مہینے نالے، وہ قمری مہینے نالے۔ عالمی نظام بے شک شمسی مہینے نال چل رہے، عالمی منڈی شمسی مہینے نال چل دی ہے، انگریزی تاریخ نال، لیکن مسلمان کی نسبت دے جہاں کلمہ گو ہے، جہاں کلمہ پڑھن والا ہے، جہاں ویلے وہ یہ دیکھ سی کہ اہل بیت نے حضرت امام حسین سید نے قربانی قدم دیتی ہے، میدان کربلا قدم سجایا گئے، حضور دی آل نے میدان کربلا قربانی قدم پیش کیتی ہے، تو او جنوری کو کہنا دیکھ سی، فروری کو کہنا دیکھ سی، او کیا دیکھ سی؟ دا محرم الحرام، انہاں نسبت تعلق کتنا لے محرم ہے۔ نظام یہ ہے کہ جہے عمر رسیدہ لوگ ہیں، جہے بڑھڑے لوگ ہیں، انہیں یاد کیتے پوہ ماہ اسو کتے بھگن، اور جہی نوی جنریشن ہے انہیں یاد کیتے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی، باقی جہے مہینے دی نسبت مسلمان نال زیادہ ہے۔ جی آکھے صاحب عالمی منڈی تے انگریزی طریق نال چل دی ہے، خدا دا اللہ سیتے کو ہدایت دے وے تے کو عالمی منڈی دی فکر ہے، مسلمان کو آخرت دی فکر ہے۔ سبحان اللہ، تے دی عالمی منڈی باقی چل دی ہے شمسی مہینے نال انگریزی نال، ساکو ہے انہیں پتہ ہے اسامیوں مہینے یاد کی تو ہے نا الحمدللہ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج بھی اللہ دا، چاند بھی، الشمس والقمر، سورج والقمر چاند، لیکن مسلمان دی جی زیادہ نسبت ہے وہ شمسی مہینے نال نہیں، وہ قمری مہینے نال ہے۔ یہ وقت مسلمان کو یاد کرنا چاہیے محرم صفر، بجل مسلمان دیکھ سی کہ حضور آقا علیہ السلام کے بے شمار سفر ہیں، سب تو عظیم سفر حضور سیدہ او معراج کا سفر ہے، او ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے ساتھی حضرت جبرائیل سنگین، ہجرت کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق سنگین، جب ہجرت حضور بھی دیکھ سی والکو سفر مظفر دے مہینے کو یاد کرنا پوسی، والکے دیکھ سی کہ حضور دی پیدائش قدر تھئیے، رب نے تیرے کے میرے تے سب تو بڑا عظیم احسان قدر کیتے، جن کو رب نے قرآن میں فرمائے لقد من اللہ علی المؤمن اذ بعث فیہم رسولا، میں تمہارے تہنے احسان کیا کرے نا، اپنے محبوب کو تمہارے اندر پہ بھیجے نا، اور دکھانے سی کہ حضور دی پیدائش قدر تھئیے، حضور کی دنیا کو کیرے دہاڑے کیرے مہینے میں جو تشریف فرماتے ہیں، بس جنوری فروری کو کہنا دکھاوے سی، جون تے جولائی کو کہنا دکھاوے سی، بس یہ دکھاوے سی کہ ربیع الاول دے مہینے دے وچ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو توارے تے میرے اندر بھیجو۔
کیڑا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول کا مہینہ قمری مہینہ. جلے تائیں تو میں دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ سیندی وفات 22 رجب المرجب. جلے تائیں تو میں دیکھ لیں کہ حضور سیدہ معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ پاک نے جدا قرآن دے اندر عظیم سفر دا تذکرہ فرمائے. ولا بھی ٹیکو بیکو 80 کتے بھگن بہو ماں کو کہنا دیکھنا پوسی، جنوری فروری نومبر دسمبر کو کہنا دیکھنا پوسی. حضور دے معراج واسطے دیکھنا پوسی کہ 27 رجب المرجب کڈن ہے. حضور تو اللہ پاک نے رجب دے اندر معراج کرائے. وعید کو اندر چل جلت رمضان دے روزے رکھے سے. رمضان دی بہت بڑی شان ہے جینا نام قرآن دے اندر رب پاک نے خود رکھ چھوڑیے. شاہ رمضان الذی، رب نے فرمائے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر میری رحمت ہے، میری فضیلت ہے. میں شیطان کو قید کر دینا، جہنم کے دروازے بند کر دینا، جنت کے دروازے کھول دینا. ای رحمت دے مہینے دی انتظار واسطے تے کو مارچ اپریل کہنا دیکھنا پوسی، تے کو 80 تے کتے کہنا دیکھنا پوسی. رمضان دی انتظار واسطے تے کو یکم رمضان مبارک کو دیکھنا پوسی کہ رمضان کا چادر کہنا کیا دستے. اگر تم پہلے شعبان دی رات 15 شعبان جی کو آدم اللہ پاک نے قرآن کے اندر ای رات کا بھی تذکرہ فرمائے. اللہ پاک 15 شعبان دی رات کو دنیا آسمان کو تشریف فرما آنے اور اللہ پاک آپ نے فرمائے حل من مستغفرین، کوئی ہے میں استغفار کرنے والا میں رب کو معاف کر چھوڑا. حل من مستغفرین، کوئی ہے میں رزق منگل والا میں رب کو رزق عطا فرما چھوڑا. جنہاں 15 شعبان دی رات کو کھڑے ہو تو عبادت کرے سی، وہ کو بھی شمسی مہینے کہنا دیکھتے پوشن، وہ کو بھی رمضان دے پہلے 15 شعبان دی تاریخ کا انتظار کرنا پوسی. این وقت شعبان دے مہینے کو گئے، رمضان دے مہینے کو گئے. والمسلمانی دا سب تو پہلا تہوار جی کو عید الفطر آخدن، عید وقت بھی ایک کو جنوری فروری نہیں، شمسی مہینے نہیں. این مسلمان کو دیکھنا پوسی کہ یکم شوال قدر ہے تاکہ اصلا یکم شوال کو پہلا تہوار مسلمانے دا عید الفطر ادا کر سکتے. تو عید الفطر واسطے بھی کیا دیکھنا پڑتا مسلمان کو؟ یکم شوال قدر ہے یا یہ جون جولائی قدر ہے دیکھنا پڑتا. کیا دیکھنا پڑتا؟ یکم شوال. اون تو اگر اسلام کا حکم جی کو حج بیت اللہ رکھا، حج واسطے شمال سفر، ذیقعد سفر اور نازل حج کو ایک فریضہ ادا کرنے واسطے کئی شمسی مہینے کو نہیں دیکھنا بلکہ دیکھنا پوسی کہ نازل حج کرنا ہے، قربانی کرنی ہے. سنت حبیب اللہ، سنت خلیل اللہ قربانی کرنی ہے مسلمان کو. تو ہن ایک 80 کٹو بھگے کرنا دیکھنا پوسی، اے دیکھنا پوسی کہ نازل حج کڈن ہے تاکہ میں قربانی بھی حضور کی سنت ادا کر سکا، میں حج بھی کر سکا، میں روزے بھی رکھا رمضان دے اندر. تو دیکھو مسلمان دی جڑی نسبت ہے وہ زیادہ قمری مہینے نال ہے، شمسی مہینے نال نہیں. جنوری فروری مارچ اپریل یاد کرو اسلام منع نہیں کرے گا، لیکن مسلمان کو کلمہ گو کو انہیں مہینے کو زیادہ قمری مہینے یاد کرنے چاہیے جنہیں کا نام عرب نے رکھے، جنہیں کا نام حضور نے رکھے، جنہیں کا نام اللہ پاک نے قرآن دے اندر خود رکھے. ایک وہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جڑا مہینہ چلدا پے یہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے. یہ کیڑا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی. اور اج جمادی الثانی دی جڑی تاریخ ہے وہ ہے 22 جمادی الثانی. اور 22 جمادی الثانی کو کیا ہوئے؟ خلیفہ اول غار یار حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے شہادت عطا فرمائی. سبحان اللہ. 55 سال حضرت ابو بکر صدیق سنگی رفاقت، حضرت ابو بکر صدیق سنگی دوستی حضور نے کٹھے 55 سال تک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے کٹھے رہ گئے.
دین اسلام دی خاطر، حضور دی خاطر سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق نے قربان کیتے۔ دلیر، بہادر اور واحد صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق جنہیں دی صحابیت رب دے قرآن کو ثابت ہے، جنہیں دی صحابیت رب دے قرآن کو ثابت ہے۔ سارے صحابہ دے بارے رب نے اعلان کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں انہاں کو راضی میرے کو راضی۔ رب نے اعلان کی لقد رضی اللہ عن المؤمن اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 صحابہ جنہیں حضور دے حق میں بیعت کی، میں ساری کو راضی، یہ ہند بھی پکے مومن۔ رب نے اعلان کیتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب نے اعلان کیتے اولئک هم الراشدون اولئک هم المهتدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ پاک نے سارے ٹائٹل صحابہ کو عطا فرمائے، بل رب نے اعلان کیتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جنہوں نے محمد صحابہ ایمان پھیرتے ہیں جو سبھی ہوئے ایمان پھیرتے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جنہیں بھی صحابیت رب نے قرآن کو اکیلی ثابت ہے۔ رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول تسا آخ لو اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پریشان نہ تھیوے، لا تحزن ان اللہ معنا، میں رب تواڈے بھی کٹھے ہاتھ ابوبکر صدیق نے بھی کٹھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی صحابیت رب دے قرآن کو ثابت۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یہی ہو جو صحابی رسول اور دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربانی دیتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے لوگوں اے دساؤ بہادر کون ہے، بہادر کون ہے؟ اپنے دور خلافت دے اندر ساری فرمائے شیر خدا اسد اللہ حیدر کرار، تسا بہادر ہے، تسا خیبر کے دروازے کو اٹھا دیتے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا لوگوں میں دساواں کہ میرے نزدیک بہادر کون ہے، میں دساواں میرے نزدیک بہادر کون ہے۔ حضرت علی سنگھ پہ فرمینے اپنے کوفہ دے منبر دے اتے بیٹھے اپنے دور خلافت دے اندر لوگوں تسا میں کو بہادر سمجھ دے وے، میں کو بہادر آکھ دے وے، اسد اللہ بھی میں ہاں، حیدر کرار بھی میں ہاں، فرمایا اللہ دا شیر بھی میں ہاں، لیکن میں علی رسولہ کے بہادر کون ہے؟ بچپن ہے میرا لڑکپن ہے، حضور نے نبوت دا دعویٰ کیتے، لوگوں نے حضور کو تکلیف دیتی ہے حدود حرم دے اندر، میں بچہ ہمیں سجے بھجا کھبے بچا اگا پیچھا ہر طرف دوڑ رہیے کہ حضور کو بچاوا کیویں، جب حضور دا نبوت دا دعویٰ کیتے بالا دے وچ سب تو پہلے ایمان میں علی المرتضی کہتے آیا، غلاماں دے وچ سب تو پہلے ایمان حضرت زید پہ زید کہتے آئے، اور عورتوں دے وچ سب تو پہلے حضور دے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، اور وڈیاں دے وچوں سب تو پہلے ایمان حضور دے کھیل آمر والے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور نے کہا فرمائے میں جیتو نبوت دا دعویٰ کرتے تبلیغ کی ہے، میں نبوت کے واسطے تصدیق واسطے آکھئے، کہیں نے میں معجزہ منگیے، کہیں نے معجزہ بٹھے، کہیں نے دلیل منگیے، واحد حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہیں بغیر کوئی معجزہ بٹھے میں محمد دی نبوت دی بڑھ چڑھ کے تصدیق سبحان اللہ۔ معجزہ بھی کہیں کا نہیں تھا جی، معجزہ بھی نہیں تھا، بڑھ چڑھ کے میری نبوت دی تصدیق کی تھی۔ تاں تے ابو جہل آدھا کھڑے ابو بکر جی یار یہ ہو سکتے کہ جرا عرب تو فلسطین دا سفر کرے 3 مہینے دا سفر، بل فلسطین تو آسمانہ دے سفر کرے چند منٹاں دے اندر، سیکنڈاں دے اندر جی، اور آنکھیں کہ میں اتنی لمبا سفر چند گھڑی دے اندر کرتے واپس آ گیا، یہ ہو سکتے؟ ابو جہل کھڑا پوچھ دے ابو بکر صدیق صحیح بڑی تو اتنی لمبا سفر ہوتا نہیں سکتا، لیکن ابو بکر صدیق پوچھے ابو جہل اللہ میں سارے آنکھیں کہیں، ابو جہل اللہ بادے سی توڑا یار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہے بیٹھے آدم کے میں فلسطین دا سفر نہیں کر گی دے بیت المقدس بھی پہنچا، آسمانہ دے پہنچا، پہلا دوسرا تیجا 7ویں آسمان دے پہنچتے واپس بھی آیا،
اے حضور بیٹھے فرمے نے حضرت ابوبکر صدیق حالی حضور نال ملاقات کوئی نہیں کی، ملے کوئی نہیں، اور حضرت نے پہلے کا فرمائے اگر حضور نے فرمائے تو بالکل سچ فرمائے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تو بالکل سچ فرمائے، رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا ایک انسان نے حضور کی تصدیق کی ہے اور صدیق بن گئے اور سچا بن گئے، دوسرے نے حضور کی تکذیب کی ہے ابو جہل لعنتی بے ایمان بن گئے، اور اتنی ابوبکر صدیق سچا بڑھئے، خدا دی قسم انہیں سچ دی گواہی، انہیں سچ دی گواہی اللہ پاک نے قرآن دے اندر خود چا دیتی ہے۔ ایک موقع ہوتے حضرت ابوبکر صدیق سے ہی پہنچے، کافریں دا مجمع لگا ہوئے ہیں، یہودیوں دا مجمع لگا ہوئے ہیں، اور یہودیوں دا مجمع دے وچ انہیں دا عالم رہتے آخدہ بیٹھے، عالم کیا پیا دے کہ جرا اللہ ہے نا اللہ ایک فقیر تھی گئی اور اساں مالدار سے اساں غنی ہے سے اللہ سے کیا دے عقیم صلاح نماز پڑھو آتو زکاة دے وقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ سے آتے سا کو قرض دے، اللہ فقیر تھی گئی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو یہودی عالم دی عدل سنی راہب دی پوپ دی، حضرت ابوبکر صدیق نے کاٹ کے تھاپڑی تھی، تب مار دی تھی، یہودی سارے کٹھے تھے کہ حضور کی نے آگیا صحیح، حضرت ابوبکر صدیق نے سارے ملا کو بھرے مجمع میں تھپ مار دی تھی، حضور نے سجا ابوبکر صدیق تھپ ماری، جی یا رسول اللہ تھپ ماری دے ہیں، واللہ دولیا کیوں ماری؟ یا رسول اللہ کی واسطے تھپ ماری ہے کہ انہیں دا ملا، انہیں دا راہب، انہیں دا پوپ بہتے آدھا بیٹھا کہ اللہ فقیر ہے کہ اساں غنی ہے سے، میں واسطے تھپ ماری۔ یہودی مکر گئے کہ اساں کوئی نہیں آکھیا، اساں اللہ کو فقیر کوئی نہیں آکھیا، یہودی مکر گئے۔ حضور پوچھا ابوبکر صدیق او تے مکر گئے اور جیرا عمل فعل تائیں کیتے وہ خود قبول کی تھی کھنی، گواہ ہند پیش کر ورنہ جی میں تھپ ماری میں تھپ کھاؤں کی ہو سکتی۔ شریعت کا فیصلہ یہ ہے جی، سفارش نہیں، خدا دی قسم رشتہ داری نہیں، حضور فرمائے باوے بابا ہیں دین اسلام دی خاطر تیرے وجہ قربانیاں، اور تائیں میں کوئی نکاح دے اندر اپنی دھی بھی لیتی ہے، ہائیں میں تو میرا سورا، ہائیں میں میرا سورا اور بڑا بہادر بھی ہائیں، تائیں بچپن کو جوانی کو میں محمد دا ساتھ لے من پئی، جڑے والے لوگ میں کو تکلیفہ نے دے ہن، حضرت علی سی پہ فرمے دے ہن، میں نچے حضور کو لوگ تکلیفہ دے دے پہ میں بھج دا ودا دوڑ دا ودا میں کرا کیا، اتنی دیر دے اندر نچے حضرت ابوبکر صدیق سے دوڑ دے ہوئے آئیں اور لوگاں دے وچ گھس دے حضور دے کتو بنتے کہ جتنی تکلیفہ ملیں ابوبکر صدیق کو مل ونن پر حضور کو کچھ نہ تھی، جتنی تکلیف ملی ہے ابوبکر صدیق کو ملے حضور کو کچھ نہ تھی وے۔ اے علی سے فرمایا میں بچپن ہے رقبن ہے میں نٹھے، اور ای واسطے ہجرت علی رات حضور سے علی سے کسمہ بستر سے علی سے پوچھے یا رسول اللہ ننگیا تلوارہ ہم پار ہوں تو سکل ہے ویدے پہ بھی ہجرت کرے سو ویسو کی دے کی نہیں، حضور فرمائے میں انچو ویسا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے، علی سے فرمائے ہون کوئی پریشانی نہیں، ہون کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق وہ جوان ہے جرا اپنی جان تے قربان کر دے سی پر حضور تے آنچ نہ آمن دے سی، حضور تے آنچ نہ آمن دے سی۔ اے حضرت علی سے نے فرمائے اتنی قربانیاں جنگ تبوک کے موقع دے حضور نے اعلان کیتے خرچ کرو بھائی ضرورت اسلام واسطے، سارے صحابہ اٹھن پیش کرنے واسطے، حضرت ابوبکر صدیق اٹھن، حضرت عمر اٹھن، حضرت عمر نے نیچے کہ آج ابوبکر صدیق کی میری مالی حالت ہے وہ کمزور ہے، آج ابوبکر کو کٹن دا موقع ہے، صحابہ مقابلہ لینے ہم اعمال دے وچ نیکیاں دے وچ تیرے میرے مال دے وچ نہیں، ابوبکر صدیق کو کٹن واسطے عمر گھر پہنچن ادھا مال چاہتے ہیں، ابوبکر صدیق دی مالی حالت کمزور، عمر سے 5 کلو مثال دے طور چاہتے ہیں، ابوبکر صدیق سے مثال دے طور تے 1 کلو چاہتے ہیں، حضور بیٹھے پچھ دے ہن ابو ہریرہ تو چوکھا چاہتے ہیں، حضرت عباس تو چوکھا چاہتے ہیں، حضرت عمر تو چوکھا چاہتے ہیں، ابوبکر تو کتنی چاہتے ہیں، صاف کہہ رہے عمر سے
فرماویں ہا یا رسول اللہ میں 5 کلو چاہتے آیا. ابو بکر صدیق سے فرماویں ہا یا رسول اللہ میں 1 کلو چاہتے آیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی وہ عطا رب کو ڈاڈھی پسند آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق گھر پہنچے، ذہن میں آئے کہ ایک سوئی ٹمبی ہوئی ہے. حضرت نے دیواراں تے ہاتھ ماری ہے، وہ سوئی بھی تلاش کرتے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے. سبحان اللہ. رب کو یہ ادا ایڈی ڈاڈھی پسند رہی ہے، رب نے سوال بدلوائے اپنے محبوب کا. فرمایا میرا محمد سیاں ہن اے نہیں پوچھنا کہ عمر کو چوکھا چاہتے ہیں ابو بکر کو چوکھا چاہتے ہیں، اے سوال نہیں کرنا. ہن سوال اے کرنے عمر کو چوکھا چھوڑتے ہیں تے ابو بکر کو چوکھا چھوڑتے ہیں. سوال بھی رب نے بدلوا دیا. فرمایا ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ چاہتے کتنی ہیں، پوچھنے چھوڑتے کتنی ہیں. جب حضور نے سوال بدلائے عمر سے سمجھ گئے ابو بکر اے بھی پہلا، انہا نمبر بھی پہلا، ایک کوئی کٹ بھی نہیں سکتا. پوچھے عمر کتنی گھنٹے آئیں، کتنی چاہتے آئیں. یا رسول اللہ ادھا مال چاہتے آیا تے ادھا مال گھر چھوڑ کے آیا. ابو بکر تو چوکھا چاہتے آئیں. فرمایا یا رسول اللہ یکا دا یکا چاہ آیا گھر دے اللہ رسول اللہ نہ چھوڑ دے. گھر دے اللہ رسول اللہ نہ چھوڑ دے آیا. حضرت عمر سے فرمایا حضرت کی خلافت ہے کہ ان گھر دا کم نہیں کرنے، ان گھر دا کم. حضرت جلے فوت ابو بکر صدیق 300 گھرانہ حضرت دی خدمت دے اندر، 300 گھرانہ حضرت دی خدمت دے اندر. اور حضرت عمر سے فرمایا کہ بیوہ متعلقہ بڑھڑی اممہ دا کم میں کرے سا. ایک نہیں حضرت عمر سے پہنچن کم پہلے تھیا پہ، دوسرے نہیں تھوڑا جلدی گئن میں کم کرے سا بلا بھی پہلے تھیا پہ، تریجے نہیں تھوڑا جلدی گئن کم میں کرے سا بلا بھی پہلے تھیا پہ. پانی بھی بھرید کے گھر کی خدمت بھی ہو گئی ہے، بڑھڑی اممہ دا سارا کام ہویا پہ. حضرت عمر سے نے لوگ تے نیچے، حضرت عمر سے نے لوگ تے نیچے کہ تہجد تو بھی پہلے ادھی رات کو حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں دا پہلا خلیفہ اندھارے دے وچ آتے اپنی رعایا اللہ دی مخلوق دی خدمت واسطے حضرت ابو بکر صدیق پہلے بد عمل کرے نے. فوت ہونے کے بعد حضرت عمر سے نے انہاں دی ترتیب پوچھیے. دسایا گیا کہ بیت المال دے وچ خزانہ چاہتے ویندے ہن، انہیں صبر کرتے ویندے ہن. حضرت عمر سے نے کھانا چاہتے صبر کرتے ویندے. باہر تشریف فرما گئے، ایک گھر ہے گھریڑا ہے. حضرت عمر سے اندر گئے، جب اندر گئے وہ بندہ کاوڑے بیٹھے اجڑا ہے کمزور ہے. حضرت عمر سے کھماون پہ وہ بڑا ناراض ہوئے. ایک اتنی جی آئے بھی ٹپتے، دوسرے نمبر تے کھماون دا طریقہ بھی ٹوک بھر گئے. حضرت عمر سے رو پہ فرمایا جنتے کو ہن تک کھویدا رہ گئے. وہ مسلمانوں دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، وہ فوت ہو گئے. میں عمر ہاں وہ غیر مسلم اجڑا بیٹھا دے 3 سال تک میری خدمت کریں دے رہ گئے. میں غیر مسلم ہاں، میں یہودی ہاں. حضرت عمر سے رو پہ وہ مسلمان بندہ جڑا غیر مسلم بیٹھا ہاں حضور دا کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے اسلام میں داخل ہوتے. سبحان اللہ. خیر حضرت ابو بکر صدیق سے بڑی قربانیاں ہیں. حضور نے فیصلہ کیا کی تھے اسی میرے سورے پاک بڑے بڑیاں قربانیاں ہیں دین دی خاطر. ٹاٹ دا لباس بھی پاتے ہو لیکن گواہ ہم پیش کرو ورنہ جنہیں تھپ ماری ہوئے وہ تھپ کھاؤں. حضرت عمر سے پوچھیں یا رسول اللہ ہوں یہ بابا چنگی داڑھی نال بھرے مجمع دے سامنے پورے عرب دے سامنے تھپ کھا گئے. حضرت عمر سے پوچھیں اللہ نے بولیو عمر سے بولیں رب قرآن بڑھا گئے. ابو بکر صدیق سے سوچیں کہ رب قرآن بڑھا گئے. انہیں دی سوچ سے قرآن بڑھ دے، انہیں دے بولا سے قرآن بڑھ دے. تا عمر سے فرمایا ابو بکر صدیق عمر جا ساری زندگی جا نیکیاں گھن گھن غار جا دیرا 3 راتی نہ ہن حضور دے کٹھے 3 ہے بھی نہ دے ایک رات تے دے چاہتا. صرف ایک رات عمر جا ساری زندگی جا نیکیاں گھن گھن صرف غار تے 3 راتاں دے وچ ایک رات حضرت عمر سے منگی. اور حضرت عمر سے یا رسول اللہ اے بابا چٹی داڑھی نال ہن تھپ کھاسی. حضرت عمر سے نے مشورہ لیتے. حضرت عمر سے نے مشورے دے اوتے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیج کے حضور دے اوتے قرآن نازل کر چھوڑیا. لقد سمع اللہ سے فرمایا لقد سمع اللہ البتہ پکی گالے رب خود سنیے.
قول الذین قال انہاں لوگوں دی قالو اے آخر بیٹھے ہن ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے کہ اساں غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی رب نے قرآن دے وچ خود جاری کی، رب نے قرآن دے وچ ابو بکر صدیق کی گواہی خود جاری کی ہے۔ تا حضور پہ فرمانے ایک موقع دوتے میرے صحابہ اے دسو فمن اصبح منکم اليوم صائما، تو آنے میں چکے رہا بندہ ہے جنہیں آج روزہ رکھا ہوئے، فمن تبع منکم الجنازہ، تو آنے میں چکے رہا بندہ ہے جنہیں آج جنازے کی نماز پڑھی ہوئے، فمن اطعم اليوم مسکینا، تو آنے میں چکے رہا بندہ ہے جنہیں آج مسکین کو ٹکر کھوایا ہوئے، فمن عاد منکم اليوم، تو آنے میں چکے رہا بندہ ہے جنہیں آج مریض دی عیادت کرتے آئے ہوئے۔ حضور نے چار گالی پوچھیں، ایک روزہ رکھن والا، ایک جنازہ پڑھن والا، ایک مسکین کو ٹکر کھوانے والا، ایک مریض دی عیادت کرن والا۔ ساکہ کا قوم سارے صحابہ چپ بیٹھے، کوئی نہیں بولیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اٹھی پہن فرمایا قالا انا ابو بکر انا یا رسول اللہ، میں ایک چارے کم الحمدللہ اج کرتے کتنی بیٹھا، میں سروزہ بھی رکھی بیٹھا، میں جنازہ بھی پڑھتے آیا بیٹھا، میں مسکین کو ٹکر بھی کھوائے یا رسول اللہ، میں مریض کی عیادت بھی کی دیئے۔ حضور نے فرمائے ما اجتمعنا فی امر الا داخل الجنہ، فرمایا چہرے بندے دے اندر چار کم کٹھے تھی ویسن اللہ پاک جنت دا داخلہ ضرور عطا فرمائے۔ روزہ بھی رکھے سی، جنازہ بھی پڑھ سی، مریض دی عیادت بھی کرے سی، تے جیڑا بندہ مسکین کو ٹکر بھی کھوے سی۔ حضور فرمایا جیڑے بندے دے اندر چار چیزاں ہو سن اللہ سے جنت ضرور داخلہ فرمائے سن، جنت دا داخلہ اللہ سے ضرور فرمائے سن۔ اور اللہ دا ولیہ حضرت علی سے کو حضور فرمایا کہ ہجرت علی رات، حضور سے کہنے میں دروازہ کھٹ کھٹائے، حضرت ابو بکر صدیق سے ادھی رات انہیں دروازہ کھولئے جنہیں انتظار جوان کرے گا کھڑا، خطرے نکل رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھولے اور حضور فرمائے ابو بکر صدیق ایک سائیڈ میں ہوسو مشورہ کرنے، فرمایا یا رسول اللہ میرا پورا گھرانہ رازدار ہے، تساں فرما سکتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، رب دا حکم ہے، رہبر کی ضرورت ہے، فرمایا یا رسول اللہ رہبر تیار ہے۔ حضور نے فرمایا سواری کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ سواری بھی تیار ہے، ذات راہ کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے یا رسول اللہ ذات راہ بھی تیار ہے۔ حضور فرمایا ابو بکر ایک دسا میں حکم ہون پیا کرے نا تیاریاں پہلے کتنی کھڑی، میں تے ادھی رات کو حکم ہون پیا کرے نا تیاریاں پہلے کتنی کھڑی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کو چہرہ شناس فرمایا میں دے، میں تھوڑا چہرہ پڑھتا رہے دیا تے تیاریاں کریندہ رہے دیا۔ سارے صحابہ کو حضور نے حکم دیتے تے بل عمل کرتے دکھائے دیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک خاصیت ہے کہ حکم ملیا نہیں، حضور نے حکم ملنا تو پہلے عمل کرتے دکھائے۔ اے فرمائے چہرہ شناس، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق اگر تو چہرہ شناس ہے میرے چہرے کو پڑھ کے عمل کرے گی، سن لا يدخل الجنت مبغضک، کوئی بندہ جنت تب تک داخل نہ تھی سکتی جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہوسی، تیرے نال نفرت رکھدا ہوسی۔ ولو قال له عمل 70 نبیا، اگر 70 نبیاں دے برابر صحابہ، حضور دی حدیث کیا ہے؟ ولو کان له عمل 70 نبیا، اگر 70 نبیاں دے برابر بھی اندے کنے نماز روزہ صدقہ خیرات حج عمرہ جمعے، لیکن ابو بکر صدیق دا بغض اگر سینے وچے تو حضور فرمائے ایک پکا جہنمی۔ 70 نبیاں تو میں رالتے کہ ایک صحابی دے عمل دے برابر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ حضور نے حدیث سے کیا فرمایا؟ ولو کان له عمل 70 نبیا، اگر 70 نبیاں دے برابر عمل ہوئے، 70 نبیاں دے برابر قرآن ہوئے، 70 نبیاں دے برابر صدقہ خیرات ہوئے، حج عمرہ ہوئے، 70 نبیاں دے برابر نیک عمل ہوئے، اگر سینے دے وچ ابو بکر صدیق دا بغض ہے، حضور نے فرمایا جنت دا داخلہ کی نہیں ہو سکتا۔ جنت ابو بکر صدیق
صدیق دے کتھے او ہوے سی جڑا دنیا دے اوتے ابو بکر صدیق نال محبت رکھے سبحان اللہ حضور نے فرمایا حدیث اور اللہ تعالی یہ ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخر دے اندر فوت ہونے لگے اور حضرت عائشہ سے کو اپنے قریب کیتے تو ایک گل کرے گی کہ بھئی امامت خلافت میں استادوں کے سامنے تے پڑھ سینا جلا خلافت چھوٹی ہے امامت بڑی ہے سبحان اللہ خلافت چھوٹی ہے امامت بڑی ہے حضور سے بیمار ہے صحابی یا رسول اللہ ٹائم تھی کہ نماز پڑھو اور میں برو ابا بکر بھائی صلی بالناس ابو بکر کو آنکھوں کے لوگ ان نماز پڑھا اب عائشہ سے بیٹھے نہ دو دے کہتے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ میرا ابا کمزور دل بندہ ہے بڑھڑا بندہ ہے رقیق دل بندہ ہے تو نہیں غیر موجود کی اندر نماز کا نہ پڑھا سکتی تسا عمر کو آنکھوں نماز پڑھاوے عثمان کو آنکھوں نماز پڑھاوے علی کو آنکھوں نماز پڑھاوے تسا حسن تسا عشرہ مبشرہ کو آنکھوں نماز پڑھاوے صحابہ کو آنکھوں نماز پڑھاوے حضور تھوڑی دیر چپ رہی ہیں صحابی والا ہے یا رسول اللہ آؤ ٹائم تھی کہ نماز پڑھاؤ حضور فرمایا مرو ابا بکر بھائی صلی بالناس ابو بکر کو آنکھوں لوگوں کو نماز پڑھاوے اما عائشہ سے مال بولیں یا رسول اللہ میرا ابا تمہاری غیر موجود کی نماز کہنا پڑھا سکتی عیسیٰ عمر کو آکھو عثمان کو آکھو علی کو آکھو صحابہ کو آکھو تھوڑی دیر گزری صحابی والا ہے یا رسول اللہ آؤ نماز پڑھاؤ ٹائم پہ ہوتے حضور نے فرمایا مرو ابا بکر بھائی صلی بالناس ابو بکر کو آنکھوں لوگوں کو نماز پڑھاوے اما ایسا سی بال بولیں یا رسول اللہ میرا ابا تمہاری غیر موجود کی نماز نہ پڑھا سکتی عمر عثمان علی کو آکھو حضور ناراض ہوئیں عائشہ سے دیکھے فرمایا عائشہ میں چپ رہ گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تیرے علم وچ ہے رب امام بدلاوے تے میں محمد بھی امام بدلاواں تے رب امام نہیں بدلے گا تے میں محمد کیویں بدلاواں سبحان اللہ تے مشورہ نہیں تے میں چپ رہیا رب امام بدلا چھوڑے سی جے رب امام نہیں بدلایا تے میں محمد کیویں بدلاواں فرمایا رب بھی چاہتا ہے کہ میری غیر موجودگی کے اندر امامت ابو بکر صدیق امامت حضور نے دیتی ہے آلوڑ ختم کر خلافت خود علی نے دیتی ہے امامت حضور نے دیتی ہے خلافت کہیں دیتی ہے علی نے حضور ہی دنیا تو تشریف فرما کے سارے صحابہ فرمائے امام تو سامنے خلیفہ تو سامنے امام تو سامنے خلیفہ بھی تو سامنے مسلح تے تو سامنے کھڑے ہوئے امامت تے تو سامنے کھڑے ہوئے تے خلافت بھی توڑا حق ہے جی خلافت بھی توڑا حق حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا میں کاکا بڑھڑا بندہ کہ خلافت دبار میں کو نہیں چاہتا خلافت دبار میں کو بامرو مشورہ بینہ مشورہ بھی آؤں خلافت دبار میں کو نہیں چاہتا حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں منیے گھر تشریف فرما گئے حضرت علی سے آئیں ہاں بھائی ابو بکر صدیق منیے نے بھائی نہیں پہ منے دے گھر تشریف فرما گئے حضرت علی سے کہیں دروازہ کھڑکنے ابو بکر صدیق امام تو سامنے حضور نے امام تو آپ کو بڑھائے امامت بڑی ہے خلافت چھوٹی ہے امام تو سامنے خلیفہ بھی تو سامنے بڑھسو ابو بکر صدیق آدھر یار علی میں کوئی خلافت دبار نہیں چاہتا میں بڑھڑا بندہ ہوں حضرت علی سے یہ پیچھا ہوئے فرمایا ابو بکر صدیق سن ہون تک میں مشورہ دیتے ہون حضور دے دور دا جج قاضی ہومن دے ناتے سپریم کورٹ دا جج ہومن دے ناتے باقضا ہم علی دور حضور دا ہوتا فیصلے علی دے ہونے ہم میں علی فیصلہ کیا کرے نا کہ مسلمانے دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق سبحان اللہ کہ حضرت علی دا فیصلہ ہوئے باقضا ہم علی فرمایا میں سپریم کورٹ دا جج ہوں اور میرا فیصلہ تو نہیں ٹھکرا سکتے میں جج ہومن دے ناتے فیصلہ کیا کرے نا کہ مسلمانی دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق امامت حضور نے خلافت علی نے اور آخر دے اندر حضرت علی سے نے اپنی دھی کو چند وسیقہ فرمایا میرے نیڑے تھی ودھی تو میری دھی بھی ہیں عائشہ تو میری ماں بھی ہیں دھی بھی ہیں تو قرآن آدھے تو میری ماں بھی ہیں میری دھی سن جب میں فوت ہو وجہ نا تو میری جی ذاتی زمین بچی ہوئی ہے ایک کو بیچتے جرا 2 مہینے چند 2 سال چند مہینے میں تنخواہ گھنڈا رہ گیا تو یہ واپس کر دو سبحان اللہ گھنٹی ہوئی جی تنخواہ ہے جنہ قانوناً بھی حق تے شرعاً بھی حق ہے کتنی وقت نہیں میں تک مقدار دساما ہا پر حضرت ابو بکر صدیق سے میں واپس کر دیا دسا جرا قانوناً شرعاً گھنٹی ہوئی تنخواہ واپس کریں دے وہ بی بی دا حق کھا سکتے بی بی دا حق ہے بھی کوئی نہ
بی بی گھنن بھی کوئی نہیں گئی اور نہ وہ حق کھا سکتے. دوسری وصیت فرمایا میری عائشہ میری دھی میری ماں سن پرانی چادراں دے وچ میں کو کفن دے چھڑا ہے نویاں چادراں کہیں غریب مسکین کو پا چھڑا ہے کیونکہ قبر دے وچ ابو بکر صدیق دے اعمال کم آسن نواں کفن کم کوئی نہ آسن. پرانی چادراں دو چھڑا ہے انہیں دے قبر دے چھڑا ہے. اور تیجی وصیت فرمایا میری تھی میری قبر بنانی نہیں میری قبر تیار نہیں کرنی میری قبر تیار نہیں کرنی. فرمایا میرے لاش مبارک گھن بنا حضور دے روزے تے اگر دروازہ خود کھلے تے اندر دفن کر دیوا ہے ورنہ جنت البقیع دے اندر دفن کر دیوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لاش مبارک چاہتے کہ حضور دے روزے دے پتہ ہی کہڑے صحابی نے جملہ بولے کوئی بیا صحابی نہیں بولیا شیر خدا علی المرتضی اسد اللہ حضرت علی سے بولے یا رسول اللہ تواڈے دروازے تے ابوبکر صدیق کو جوان آیا کھڑے ہجرت والی رات جیندے دروازے تے دوسرا ٹوڑ تے گیا. اختلاف ہے فتنہ ہے فساد ہے. علی کھڑا بولیں گے یا رسول اللہ تواڈے دروازے تے اج او جوان آیا کھڑے ہجرت والی رات جیندے دروازے تے دوسرا ٹوڑ تے گیا ہوے. حضرت علی نے جملہ بولے صحابہ نے اٹھے دروازہ کہیں کھولیا نہیں خود بخود دروازہ حضور دے روزے دا کھل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضور دے کٹھے دفن کر دیا. اللہ صدیق کے میرے صحابہ و اہل بیت نے پکی سچی محبت عطا فرماوے انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.